کی تعلیم میری تعلیم فی الحال BA ہے. فی الحال پرائمری اسکول شیخ شریف سے میں نے پرائمری کا امتحان پاس کیا. مڈل کا بنی میں اسکول سے, میٹرک کمپریہنسو اسکول سے, اور BA گورنمنٹ کالج سے, FAB گورنمنٹ کالج, اب یونیورسٹی کا ابھی میں والنٹیئر کالج پنجاب یونیورسٹی. اس مدرسہ کے ایک ہی اساتذہ ہے بس جن کا نام لینا چاہیے, وہ ہیں مفتی ولایت اقبال صاحب نقشبندی اہل جامعہ نشیہ سائیوال, اور وہ سائیوال کی سب سے پرانی درسگاہ اہل سنت والجماعت. آپ کی بیعت, میری بیعت سید مراتب علی اور سے جو چچا ہیں ان سے, اور صحبت مرشد کے بارے میں. آپ صحبت مرشد نئے سائن کے بعد اگر ہو سکتی ہے تو شاید سید مراتب اختر کی ہو سکتی ہے, اور اس کی گواہی آج شیخوں کے کئی نوجوان اور دوسرے لوگ بھی دیں گے. آپ سادات اکرام سے جا کے پوچھیں, وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حقیقت میں آپ ایسی بات تھی. ان کی لائبریری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عربی, انگریزی اور فارسی ان 3 زبانوں پر بھی ان کا کامل عبور تھا. ان میں وہ بات چیت کر سکتے تھے. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پیر مرشد سید مراتب علی میں تعصب نام کی کوئی بات نہیں تھی. قطعاً کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے. شیخ شریف میں سارے سادات کے بچوں کا از حد احترام کرتے تھے, ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, ان کو شرمندہ نہیں کرتے تھے, اور ان پر طنز نہیں کرتے تھے. میں نام لینا پسند کروں گا, شاید وہ میری بات کی تصدیق کریں. کئی لوگوں نے ان سے قصبے فیض کیا ہے. مثال کے طور پہ سید وسیم عالم ٹیپو, سید نوید الحسن, یہ سید آصف معراج بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان کے دوسرے بھتیجے, تینوں بھتیجے, ان کی زیادہ تر تربیت ہی ان کے آغوش میں ہوئی ہے. اور اسی لیے نوجوان نسل اور دوسرے ان کے جو ہم اثر ہیں وہ بھی ان کی شخصیت سے متاثر تھے کہ وہ کسی کو طنز نہیں کرتے تھے اور لاجواب نہیں کرتے تھے. ابھی تک کوئی ایسا خاص موضوع نہیں ہے, لیکن کر چکا نہیں ہوں, لیکن کوشش میں ہوں. ابھی جو تمام سلاسل سے منفرد ہے, کیوں نہیں ہے؟ ایک سلسلہ قادریہ ہی تو ایسا ہے کہ جو تمام سلاسل سے منفرد ہے. پہلی تو اس کی یہی انفرادیت ہے کہ یہ تمام سلاسل سے منفرد ہے, اور لوگ اس کو مانتے ہیں اس بات. اور جو میں نے پائی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے واسطے بڑے مقدس ہیں, جن واسطوں سے یہ حضرت علی تک پہنچتا ہے, اور بڑے مضبوط ہیں. اور ایک یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے وہ تمام اولیاء میں, تمام علماء میں منفرد ہے, بلکہ ایک ہے. کچھ اولیاء اللہ تو ہیں لیکن وہ علماء کے زمرے میں نہیں گنے جاتے, اور کچھ جو علماء ہیں وہ اولیاء کے زمرے میں نہیں گنے جاتے, لیکن آپ کی ذات گرامی اولیاء اور علماء دونوں میں ممتاز ہے, اور یہ آپ کی انفرادیت ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے شیخ الطریقت ہیں, یعنی خواجہ حسن سنجری معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند, یہ تمام جو ہیں یہ حضور غوث اعظم کے حضور یوں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں. اور ایک میں خصیت بیان کروں گا کہ سلسلہ عالیہ قادریہ کوئی سلاسل ہندوستان میں ہے, کوئی مصر میں ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ وہاں تک ہے جہاں تک اسلام ہے. مثلاً ہم انفیر مسلک ہیں, فقہ انفیہ کے مقلد ہیں, لیکن فقہ انفیہ میں بھی 3, 4, 5 اماموں کے اقوال ہیں. ان میں میری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو میں ترجیح اپنی ذات پر دوں. صاحبین میں اور
حضرت امام ابو حنیفہ میں باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں باتیں ولی اللہ ہیں، اور ان کو اہل بیت نظام کے امامین کا فیض ہے، حضرت امام سیدنا باقر اور حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں آپ رہے ہیں۔ آپ کا ایک فرمان بھی ہے، لو لسنتان لہلک النعمان، اگر زندگی میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق کی خدمت کے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نقشبند کیا ہے؟ نقشبند میری باتوں سے ظاہر ہو گیا ہے کہ ہم قادری ہیں، بھی کہے گا کہ یہ شعر بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس لحاظ سے ان کے میں شعر ناپ تو نہیں سکتا کہ یہ اچھا ہے، لیکن آج صبح سے ان کی ایک نعت کا شعر میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ اکملت دینکم ورفعنا کہا گیا، اے فخر انبیاء تجھے کیا کیا کہا گیا۔ اور ایک دوسرا جو آج سارا دن بار بار میری ذہن میں میری زبان پہ آتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ میں ہوں وہاں دھوپ کا سمندر ہے، جہاں پہ میں ہوں وہاں دھوپ کا سمندر ہے، جہاں پہ تو ہے وہاں بادلوں کے سائے ہیں۔ آئندہ پروگرام سلسلہ کی خدمات کے بارے میں۔ آئندہ سلسلہ کی خدمات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے ایک ادارے کی دوبارہ نئی بنیادوں پر عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو ترتیب دیا ہے۔ حالانکہ اس ادارے کا قیام آج سے پہلے ہوا تھا، تقریباً 50-60 سال یا 1 صدی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ میرے دادا جی تھے، انہوں نے اپنی اول عمر میں ایک ادارے کو نام دیا تھا الہادی، اور اس ادارے کا کام تھا کہ سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کا پرچار کرے اور اشاعت کے میدان میں بھی اترے۔ اور اس کو میں نے اس میں کتابیں چھپی بھی تھیں اس ادارے کی طرف سے، حضرت سید سید محمد اسی ادارے کی پیشکش تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اس کا ایک تو نام چینج کیا، تھوڑا سا اس کا نام رکھ دیا ہے صوت حاضر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، آپ کی ہدایت اور آپ کا پیغام، یہ ادارے کا نام ہے۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس ادارے کی میٹنگز ہوں، ان میں علماء آئیں، مشائخ آئیں، اور سیدھے سادے لوگ جو ہیں ان کو سیدھے سادے آسان پیرائے میں اسلام کی اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی تبلیغ کی جائے۔ اور یہ آپ کے کس بارے میں ذوق بھی بندے کے بڑی قسم کے ہوتے ہیں، جو آپ ذوق جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ سنا رہے ہیں، سوچنا پڑے گا، تھوڑی سی ضرورت ہے۔ یہ تو خبر نہیں کہ لٹا دل کہاں، مگر سنتا ہوں راستے میں تیرا آستان بھی تھا۔